علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ صدر انجمن، حکم صاحبان، عزیز ساتھیوں، ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی صدا چلتی نہیں۔ سامعین کرام، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ امن و امان ہماری زندگی اور بقائے باہمی کے لیے کتنا اہم عنصر ہے۔ اگر روئے زمین سے امن و امان اٹھ جائے اور دنیا میں انارکی پھیل جائے، نظام عالم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا مظہر بن جائے، تو ذرا تصور کیجئے اس وقت کی دنیا کا ہر شخص اپنے آپ کو کیسا محسوس کرے گا۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل و ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر سب سے پہلے امن و امان کی دعا کی۔ فرمان خدا بندی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا کہ اے رب کریم تو اس شہر کو امن و امان کی آماجگاہ بنا دے۔ دوسری طرف اسلام اپنے ماننے والے ہر فرد و بشر کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ دنیا سے خوف و ہراس کو، ظلم و بربریت کو مٹاؤ، اور جب تم نے کسی بھائی سے ملاقات کرو، چاہے تم سے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، اس کو امن کی ضمانت دے کر کہو السلام علیکم، کہ اے میرے بھائی، اے میرے دوست، اے میرے مخاطب، میں تم پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، تم میری طرف سے مامون و بے خوف ہو جاؤ۔ جیسا کہ رحمت للعالمین کا فرمان ہے افشوا السلام، روئے زمین میں تم سلامتی کو پھیلاؤ۔ ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مومن تو وہ ہے جو کسی پر ظلم نہ کرے، لوگ اس سے اپنی جانوں، اپنے مالوں کے بارے میں خوف محسوس نہ کریں۔ ایک طرف اسلامی تعلیمات ہمارے لیے ان باتوں کی تلقین کرتی ہے تو دوسری طرف امن و اخوت کے لٹیرے آج دنیا کو اپنے ظلم و بربریت کے ذریعے جہنم بنا دینا چاہتے ہیں، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی نظر آتے ہیں۔ کائنات ارضی میں جب غور کیا جاتا ہے تو ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم نظر آتا ہے، مگر اے ظالموں ذرا یہ تو سوچو تمہاری یہ طاقت، تمہاری یہ قوت، تمہارا ظلم کب تک باقی رہے گا؟ شاعر کہتا ہے اے زبردست دیر دست آزار، گرم تا کئی بماندی بازار، اے طاقت کے نشے میں چور ظالم، تیرا ظلم کب تک باقی رہے گا؟ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سنو، اسلام نے ہمیشہ ظالموں کو ظلم کرنے سے روکا ہے، جیسا کہ فرمان رسول ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، کہ تم ظالم و مظلوم دونوں کی مدد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اسے ظلم کرنے سے روک دو۔ اور فرمان خدا بندی ہے ولا تبغی الفساد فی الارض، اور کائنات میں کسی کو یہ حق حاصل ہی نہیں ہے کہ وہ زمین میں فساد مچائے۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں ذرا دھیان دو، ظلم ایک ایسا خطرناک جرم ہے جس کا نقصان صرف ظالم و مظلوم تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اس سے سوا ہو کر پورے معاشرے سماج کے امن و امان کو غارت کر دیتا ہے، اور یہ سلسلہ بڑھتا ہے تو ملکی پیمانے سے تجاوز کر کے عالمی رخ اختیار کر لیتا ہے، جیسا کہ ہزار فسادات اور سماجی تعصبات کے ذریعہ تاریخ انسانیت کا مشاہدہ کیا ہے۔ جبکہ قرآن کہتا ہے لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا، کہ تم کسی قوم کی دشمنی پر اس قدر آمادہ نہ ہو جاؤ کہ ظالم بن جاؤ، مگر یاد رکھو عدل و انصاف کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو۔ اور یاد رکھو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک آفاقی مذہب دے کر بھیجا ہے جس کو خود خالق کائنات نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں اسلام کے بغیر دنیا میں امن و امان قائم کر سکتا ہوں، تو یاد رکھو وہ اپنے ظلم کے ذریعہ، وہ اپنی طاقت کے ذریعہ تھوڑی دیر لوگوں کی زبان بند کر سکتا ہے، تھوڑی دیر وہ لوگوں کے دلوں پر قبضہ کر سکتا ہے، مگر حقیقی امن و امان عدل و انصاف کے بغیر قائم نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے مسلمانوں، ان روشن تعلیمات کی بنیاد پر تمہارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ تم آپسی اتحاد و اتفاق اور بھائی چارگی کے ذریعہ قومی یکجہتی کو فروغ دو اور اسلامی تعلیمات کو عام کرو، اور دنیا سے ظلم و بربریت کے خاتمہ کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ آخر میں شیخ کے ساتھ تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔
ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، ظلم پھر ظلم ہے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں عدل و انصاف و امن و امان قائم کرنے اور ظالموں کو ظلم سے روکنے اور مظلوموں کی مدد کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔